الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تمام ریسر پجن کے فینسیئرز کو شعیب خان اسکائی میراتھن پاکستان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے میرے نئے ساتھیوں کے لیے ہے جنہوں نے اس گیم کے اندر ابھی شروعات کی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ریسر کے ریس کھیلنے کے لیے جو برڈ ہم نے تیار کیے ہوتے ہیں اور ان کی سانس اپنے چھت پر ہم بناتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی ٹاسز کرتے ہیں 50 GPS یا 70 GPS یا 100 GPS۔ تو ٹاسز کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کون سے جو ہیں وہ 6 اسٹیپس ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں، جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم اپنی اس ٹیم میں سے جو ہم نے ریس کے لیے تیار کی ہے بیسٹ برڈ جو ہے، پرفیکٹ برڈ جو ہیں سلیکٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، جب ہمارے ریسز کے لیے برڈ تیار ہو جاتے ہیں، ان کی سانس ہو جاتی ہے برابر اور ہم ان کی ٹاسز وغیرہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اب مرحلہ آتا ہے کہ ہم اس لافٹ میں سے، چاہے کسی فینسیئر کے پاس 50 برڈ ہیں، 25 برڈ ہیں، 100 برڈ ہیں، جتنے بھی برڈ اس نے تیار کیے ہیں، ان میں سے وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم بیسٹ برڈ کی سلیکشن کریں، جیسے گورا کرتا ہے، جیسے باہر ملکوں میں سلیکشن کی جاتی ہے ٹاسز کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور وہ اس میں سے وہ بہترین برڈ سلیکٹ کرتے ہیں ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، جس سلیکشن کی وجہ سے ریس جیتنے کی پروبیبلٹی یا چانس جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے امکانات آپ کے ریس جیتنے کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ برڈ کا جو سائز ہے، بھلے ہم شارٹ ڈسٹنس ریس کھیل رہے ہوں، مڈل ڈسٹنس ریس کھیل رہے ہوں یا لانگ ڈسٹنس ریس کھیل رہے ہوں، جو کہ پاکستان میں اب تک کے کھیلی گئی ہیں، اس کے اندر جو بھی برڈ آپ سلیکٹ کریں گے اس کا سائز، نمبر 1 پوائنٹ، اس کا سائز جو ہے وہ ایک بیلنس سائز کا برڈ ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ برڈ کی باڈی بہت زیادہ بڑی ہو اور برڈ کی یا پھر گردن بہت زیادہ لمبی ہو یا پھر برڈ کی جو دم ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو۔ اس کا ایک نظر میں جب وہ اپنی پرچ پر بیٹھا ہو، اپنی پتواس پر یا اپنی جگہ پر بیٹھا ہو، تو ہمیں دیکھنے میں وہ ایک بیلنس برڈ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے برڈ کا جو آئی کا سرکٹ ہے، آنکھ کا سرکٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ رکھی ہوئی ہے، اس آنکھ کو بیلنس، اپنے سرکٹ کے اندر بیلنس ہونا چاہیے۔ بیلنس سے مراد اس میں یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم برڈ کو دیکھتے ہیں تو اب یہ ایک برڈ ہے، میں نے ایگزامپل کے طور پہ لیا ہے، دیکھیں اس کی آنکھ اس کے سرکٹ میں مکمل طور پہ فکس ہوئی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے برڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھی نسل کے ہوں، پیٹیگری ہوں، نان پیٹیگری ہوں، جن کی آئی سرکٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور آنکھ چھوٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آئی سرکٹ بڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے بڑا ہوتا ہے، آنکھ کے بعد کی چیز بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کچھ برڈ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ برڈ کسی بھی پیٹیگری میں، کسی بھی اچھی نسل کے اندر بھی نکل سکتے ہیں، تو ایسے برڈ کو ریس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ ایسے برڈ اپنے آئی سرکٹ کے بڑے ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور اچھے ٹائمنگ میں آپ کے گھر پر لینڈ نہیں کرتے ریسز کے دوران۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ برڈ جو ہے اس کا منہ کے اندر، جس کو ہم حرف عام میں انجن روم کہتے ہیں، منہ کے اندر جو ہے جو سانس لینے کی نالی ہوتی ہے وہ گہرائی کے اندر ہونی چاہیے، بالکل گہرائی۔ جتنی زیادہ گہرائی کے اندر ہوگی، برڈ کا اسٹیمنا جو ہے وہ اتنا اچھا بنتا ہے اور برڈ دیر سے تھکتا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے تجربات کے اندر کہ جن برڈ کی سانس لینے کی نالی بالکل اوپر کی طرف ہوتی ہے تو وہ برڈ جلدی تھک جاتے ہیں، ان کا اسٹیمنا اتنا اچھا نہیں بن پاتا جتنا اسٹیمنا ڈیپ سانس لینے والی نالی جو ہوتی ہے ان برڈز کا بنتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے، کبوتر کا جو وینٹ بون ہے،
वेंट बोन से मुराद ये जो जोड़ वाली हड्डी है यहाँ पर होती है, सीने की हड्डी के बाद जो हड्डी होती है जोड़ वाली हड्डी, ये बंद होनी चाहिए। खुली हुई हड्डी के, बड़ी खुली हुई हड्डी के बर्ड जो हैं लंबी रेस के अंदर जो है वो पीछे रह जाते हैं और टाइमिंग में जो है वो घर पर लैंड नहीं करते, जो हमें जीतने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के अंदर अब तक के मैंने ऐसा कोई बर्ड भी नहीं देखा जिसने 400 प्लस की रेस विन की हो और उसकी वेंट की बोन जो है वो खुली हुई हो। कुछ साथी मेरे इस एक्सपीरियंस से इख्तलाफ राय रख सकते हैं अपने तजर्बात की बेसिस पे, तो मैं जो कुछ भी अर्ज कर रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अर्ज कर रहा हूँ। पांचवा पॉइंट जो है वो कबूतर के जो नाखून जो हैं, आप देखें कि कबूतर के नाखून बड़े होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। छोटे नाखूनों वाले कबूतर आम तौर पे मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कुड़ मगज़ होते हैं, कमज़ोर जहनियत होती है उनकी, और अगर वो रेस में पार्टिसिपेट कर भी रहे होते हैं तो वो आके अड़ोस पड़ोस की टंकियों पे बैठ जाते हैं और अच्छे इंटेलिजेंट कबूतर जो है वो नहीं होते मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के मुताबिक। छठा पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम रेस खेल रहे होते हैं तो हर हफ्ते, हर छठे दिन या सातवें दिन हमारी अगली रेस होती है और वक्त के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ती जाती है। चाहे कोई क्लब 100 जीपीएस से स्टार्ट करे, 150 से करे या 150 जीपीएस से करे, हर हफ्ते हम तकरीबन आगे जंप करते हुए जा रहे होते हैं। तो बर्ड का वापस आने के बाद उसका जिस्म जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उसकी भराई जो है जिस्म की वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे बर्ड जिनकी टांगों का साइज़ जो है, जिनकी ये टांगें जो हैं वो छोटी होती हैं, ये टांग जो है वो छोटे साइज़ की होती है, उनकी बैठक छोटी होती है। ऐसे बर्ड स्पेशली जो है ये तजर्बात में ये चीज़ आई कि अपने जिस्म को जल्दी रिकवर कर लेते हैं। और ऐसे बर्ड जिनकी टांगें लंबी लंबी होती हैं, बड़ी खड़ी बैठक के होते हैं, आम तौर पे ये देखा गया है कि 300 जीपीएस या 200 जीपीएस के बाद वो जितनी जल्दी उनको अपना जिस्म भरने की ज़रूरत होती है अगली रेस के लिए, वो उतनी जल्दी अपना जिस्म को भर नहीं पाते, जिसकी वजह से वो आगे आने वाली रेसेस में या तो लेट हो जाते हैं या फिर अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से, चूँकि वो अपना जिस्म नहीं भर पाते तो लंबी रेसों में वो लेट हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं। ये 6 ऐसे पॉइंट हैं कि जब कभी भी हम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हों तो जो बर्ड हमने तैयार किए हैं उन तैयार बर्ड में से बेस्ट बर्ड की सिलेक्शन करने के लिए ये 6 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर हमारे नए फैंसियर इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे तो ये उनको पे करेगा और उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो जाएगी। 7वां पॉइंट एक और है कि बर्ड की जो टेल है, बर्ड की जो